بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کے وقت صرف یہ ایک کام کر لو، دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ 90% لوگ یہ راز نہیں جانتے۔ محترم ناظرین، اذان تو ہم روز سنتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ سنتے ہیں، لیکن اذان کی آواز کانوں میں آنا، اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ اپنے آپ کو خوش قسمت مانے کہ جب اذان ہوتی ہے اور اس وقت آپ اذان کو سنتے ہیں۔ لوگ تو اتنے دیندار ہوتے ہیں کہ اذان کی آواز سن کر ٹی وی کی آواز کم کر دیتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا ثواب کا کام کر رہے ہیں، لیکن اٹھ کر نماز کو نہیں جاتے۔ بہت سے لوگ اذان ہوتے وقت اپنے آپ کو کام میں مشغول رکھتے ہیں، کسی سے باتیں کرتے رہتے ہیں، یا پھر اذان پر دھیان نہیں دیتے، یا پھر جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں مگن رہتے ہیں۔ دوستو، اس سے آپ کی زندگی میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اذان کے وقت میں کچھ ایسے کام ہیں جو آپ کر لیں گے تو آپ کی زندگی مالا مال ہو جائے گی۔ پورے دن میں صرف آپ کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے جو آپ کو آگے اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس سے آپ لوگوں کی پوری زندگی بدل کر رہ جائے گی، یہاں تک کہ اگر بندہ اذان کے وقت میں سچے دل سے جو دعا مانگے تو اللہ تعالی اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ رب جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ اذان کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، اگر ہم اذان کے حساب سے اذان کو دہراتے ہیں، لیکن اس میں بھی بہت سے لوگ غلطی کر دیتے ہیں۔ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو آج بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ اذان کو اگر ہم دہراتے ہیں اس سے ہمیں کیا فائدے ہوتے ہیں۔ یہ سارے سوال ایک عام مسلمان کے ذہن میں آتے ہی ہوں گے، تو آئیے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی سارے سوالوں کے جوابات دیں گے۔ ہم آپ لوگوں سے بس اتنا کہیں گے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آپ لوگ روزانہ سوچتے ہی ہوں گے، اگر آپ لوگ اذان کو صحیح طریقے سے دہرا لیں گے، جس کا طریقہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، جان لیجئے آپ کو کتنا فائدہ حاصل ہوگا۔ اذان کا مطلب ہے خبر دینا یا اعلان کرنا۔ اسلام شریعت کی زبان میں اذان ان الفاظوں کو کہتے ہیں جن سے لوگوں کو خبر دی جاتی ہے، جس کا مطلب نماز کا وقت ہو چکا ہے، مسجد میں آئیں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ فرض نمازوں کو ادا کرنے کے لیے اذان دینا سنت ہے۔ جس بستی میں سے اذان کی آواز آئے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں کے رہنے والوں میں بھی مسلمان ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب سب جہاد کے لیے مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تو جس بستی میں اذان کی آواز سنتے تو اندازہ ہو جاتا یہاں پر مسلمان رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کو اذان و اقامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے اسی طرح دہرایا کرو، تو فرشتے اس کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھیں گے، اور اللہ تعالی آپ کے 1,000 درجات بلند فرمائے گا اور 1,000 گناہ مٹا دے گا۔ یہ سن کر خواتین عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو صرف عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کے لیے اس سے 10 گنا زیادہ ہے۔ محترم ناظرین، اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم قدم قدم پر گناہ کر رہے ہیں۔ اذان ہوتی ہے اور ہم اس کو صحیح طریقے سے دہرا لیں تو ایک کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں ملیں گی اور 1,00,000 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور مردوں کو اس کا اجر عورتوں سے 10 گنا زیادہ ملے گا۔ اذان کو دہرانے کے لیے کچھ اور بھی فائدے ہیں، وہ دھیان سے سن لیجئے۔ محترم ناظرین، واضح رہے کہ اذان در حقیقت نماز کے لیے اعلان ہے۔ اصل عبادت نماز ہے جو ہر مرد و عورت پر فرض ہے، لہذا اذان سن کر نماز میں مشغول ہونے کا جواب دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ شخص بڑے سنگ دل ہے۔ نمبر 1، وہ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرے۔ نمبر 2، جو نماز سے فارغ ہونے سے پہلے اپنی پیشانی صاف کرے۔ نمبر 3، وہ جو اذان سنے اور اس کا جواب نہ دے۔ نمبر 4، وہ جو میرا ذکر سنے اور مجھے پر درود شریف نہ بھیجے۔ زبان سے اذان کا جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو الفاظ مؤذن کہے وہی الفاظ دہرائے جائیں، اور مؤذن جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے تو اس کے بدلے میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ اذان کا
کا جواب ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اذان سن کر یہ کلمات کہے گا وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ اور اس کے بعد اذان کی دعا پڑھ لے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا کر دے گا۔ جب بھی اذان ہو رہی ہو تو آپ جو کر رہے ہیں اسے وہی روک دیں اور اذان کو پورا سنیں، اور اگر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں یا ہو رہی ہو تو آپ قرآن مجید کی تلاوت روک دیں اور اذان سن کر جواب دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب ہم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کی ترکیب کے بارے میں سوچ و بچار کرنے لگے۔ لوگوں نے اپنی الگ الگ رائے پیش کی۔ کچھ صحابہ نے رات کو خواب میں فرشتوں کی زبان سے ایسے الفاظ کہے۔ جب انہوں نے اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا، اب نماز کے وقت یہی الفاظ کہا کرو۔ چنانچہ وہی الفاظ قیامت تک کے لیے اذان بن گئے جو پوری دنیا میں ادا کیے جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن اذان دینے والے کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی۔ اس بات سے پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ دنیا میں اذان پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذان پڑھنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اسی طرح ایک مؤذن یعنی اذان دینے والے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک ساری چیزیں جیسے انسان، جن اور دوسری مخلوق سب ہی قیامت کے دن قرآن مجید کی گواہی دیں گے۔ اذان کی آواز سنتے ہی خاموش ہو جائیں گے اور اذان کے کلمات کا جواب دیں۔ اذان کا جواب دینا واجب ہے، صرف ایک ہی اذان کا جواب دینا کافی ہے۔ اذان کا جواب دینے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، لہذا جب بھی اذان ہو ہم سب کو کچھ دیر کے لیے اذان سننے اور اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔